ایسے اماموں کا ساتھ لوگ کیوں نہیں دے رہے تھے جن کا وجود نور تھا؟ کیونکہ لوگوں سے عدل اہل بیت برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مولا جب حکومت پر پہنچے فرمایا جس نے بیت المال کا ایک بھی سکہ اٹھا جائے علی اس کے حلقوم سے وہ سکہ نکال کے بیت المال میں جمع کروا لے گا۔ یہ مت سمجھنا میری حکومتیں پچھلی حکومتوں کی طرح ہوں گی، جس نے اپنے گھر میں مال بیت المال سے بھرا ہے علی نکال کر لائیں گے غریبوں کا مال ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہے، فرمایا جب تک ظہور نہیں ہوا یہ وقت مہلت ہے، شکر خدا کرو۔ جس طرح ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ نہیں ہے، اسی طرح جب ظہور ہو جائے گا پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک ظہور نہیں بنتا مہلت میں زندگی جی رہا ہے۔ کیسی مہلت؟ مولا کہیں گے 1000 سال ہم پردے رہے، اب بھی کہتے مہلت دو۔ سخت ترین حکومت امام زمان اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر، ایسے تو فسق و فجور کو جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے نا، کوئی ایسا سخت نظام بنائیں گے جس میں لوگوں کی نسلیں سدھرے گی۔ اکاؤنٹیبلٹی کسی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ امام نے ایک مرتبہ مؤذن کے گھر کے سارے سامان کو دیکھا، کہا مؤذن یہ تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ بندے کی تنخواہ 25,000 ہو اور گھر کے دروازے پر 40 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو، دنیا سلام کرے گی، بڑا صاحب بن چکا ہے، مالدار بن چکا ہے، ہاں دنیا عزت کرے گی۔ مال کو دیکھ کر اس طرح کرتی تھی حکمرانوں کی، عمرا کی، یزیدیوں کی۔ دنیا کو کیا ہے؟ دنیا مال کو سلام کرتی ہے، لیکن وقت کا امام پوچھے گا جب تنخواہ اتنی کم تھی مال اتنا کہاں سے لایا؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ صاحب الزمان ہے۔ امام نے کہا مؤذن یہ دنیا کا سامان تو لے کر کہاں سے ملا؟ کہا نہ کسی سے جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن جانتا تھا یہ تو غیب کے راستوں کو جانتے ہیں، ان سے کیا جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا مولا آپ بہتر جانتے، بس خطا غلطی ادھر ادھر سے کا حکم ہے میرا راہ خدا میں دے۔ میں نے کہا مولا جان کی باتیں کریں، مال کیا ہے؟ سارا دیا آپ پہ، سب کچھ قربان ہے۔ امام نے بہت خوب۔ اتنے میں میری بیوی گھر میں آئی۔ امام نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھ کر کہا مؤذن بیوی کو طلاق وداؤٹ ریزن۔ کیا کیا میری بیوی نے؟ مولا با اخلاق، آپ کی چاہنے والی، نمازی، متقی، کبھی مجھ سے بد اخلاقی نافرمانی نہیں کی، مولا طلاق کیوں دوں؟ امام نے کہا میں نے کب کہا کہ کردار کی اچھی نہیں؟ ہماری شیعہ ہے، کردار کی اچھی ہے، رفتار کی اچھی ہے، لیکن طلاق دے۔ مولا وجہ تو بتائیے۔ فرمایا یہ تیری رضائی بہن ہے، جب تو پیدا ہوا تیری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تیرے ہمسائے میں پڑوس میں اس کی یہ بھی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کا دودھ تھا، تیری ماں نے اس کے حوالے کیا، تم نے اس کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ پھر فاصلے ہوئے، یہ گھر بیچ کے چلے گئے دور دراز علاقوں میں، ان کی ماں بھی مر گئی، تیری ماں بھی مر گئی، جان پہچان ہوئی، تمہیں شادی کرنے پتا نہیں تھا، جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا۔ اولاد بھی حلال کی، رشتہ بھی حلال کا، کیونکہ علم نہیں تھا تجھے۔ لیکن اب کیونکہ علم چل رہا ہے، شریعت کا جب پتہ چل جاتا ہے نا بندے کی، شریعت اسی وقت واجب ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں رضائی بہن ہے، طلاق دے۔ سخت تھا مولا کا یہ فیصلہ، دل میں سوچ رہا تھا کاش ظہور ہی نہ ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا دی۔ تو اب 19 سال کا کڑیل جوان بیٹا گھر آیا، کہا مؤذن اکبر کے مسائل پہ ہوتا ہے، کربلا کی مصیبتوں پہ بڑا کیا کرتا ہے، بیٹے کو سدھارا نہیں۔ بتاؤں تیرا بیٹا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ مولا کہاں سے؟ کہا ابھی شراب پی کے آیا، ابھی زنا کر کے آیا ہے، لہذا میں تیرے بیٹے پر حد شرعی جاری کروں گا۔
کہتا بیوی قربان کی، سامان دیا، بیٹے قربان کرنا بس کی بات نہیں ہے ہر کسی کے۔ کہتا یہاں پہ میرا دماغ گھوم گیا، اب برداشت نہ ہوا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کبھی کہتے ہیں سامان دو، کبھی کہتے ہیں بیوی چھوڑو، میرے بیٹے کو مارنے والے ہیں۔ میں نے کہا تو مجھے امام تو دور، مجھے سید بھی نہیں کہ بس کہنا تھا۔ فرزند زہرا کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا اے مؤذن، تو نے اس سید عالم کو کہا تھا کہ مولا نہیں آتے، یہ تو خواب ہے، یہ تو امتحان ہے۔ جب تو اپنے مولا پہ بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو جان کیسے قربان کرے گا؟ تو آسان نہیں ہے مودت کو حاصل کرنا۔ وہب قلبی مسیحی ہے۔ ماں سے کہا ماں جا رہا ہوں میدان میں۔ تربیت تو دیکھو، لمحوں میں جو چنگاریاں لگی، وجود حسین کی محبت سے جل رہا تھا، جیسے پورے وجود میں حرارت حسین دوڑ رہی تھی۔ اب بیٹے شرمندہ نہیں کرنا، کہیں تانا نہ دیں یہ مسیحی کا بیٹا تھا، اس کی ماں کے دودھ میں اثر نہیں تھا، بہادری سے رہتا، حسین خوبصورت جوان۔ نئی شادی ہوئی ہے، کہتے شاید 15 دن بھی نہیں ہوئی تھی، ماں شادی کرا کے بچی کو لینے گئے تھے، رخصتی کرا کے یہ راستے میں جا رہے تھے کہ حسین مولا کے قافلے سے ملے، اور جیسے ملے ماں کا جذبہ، بیٹے کا جذبہ دینی جذبہ تھا۔ بیٹے نے کہا میں چاہ رہا ہوں، یقین کرو اپنی جان کو قربان کرو، اما بس تھوڑی دیر کو نئی نئی شادی ہوئی، بیوی سے لے کے آ جانا۔ ماں نے کہا بیٹے کہیں ایسا نہ ہو تو بیوی سے ملنے جائے اور بیوی کی محبت تجھے حسین سے قربان ہونے پہ روک لے۔ یہ جو مائیں نا جانتی تھی جوان بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی روئے، قدموں کو پکڑ لے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ سمجھتی تھی بچی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، رو رہی ہے، پڑھائے گی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، 15 دن نہیں ہوتے، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی باقی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ نہیں اماں، جسے میں نے شریک حیات بنایا ہے وہ بھی عاشق حسین ہے۔ بیوی کے پاس آیا، کہا وقت رخصت ہے۔ بیوی نے کہا کہ جا تو گئے ہو لیکن کچھ چیزیں تجھ سے مانگنا چاہتی ہوں۔ سمجھ گیا؟ کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ ماں نے پہلے سے سمجھایا تھا کہ قسم کھاؤ مجھے وہ چیزیں دو گی، کہ میں نہیں دے سکتا، کہ جب آپ تم نہیں دے سکتے تو اپنے آقا کے پاس لے جاؤ، میں ان سے مانگتی ہوں۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ بیوی کو لے کر آیا مولا حسین کی خدمت، کہ مولا مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے میدان سے جانے سے روک نہ دے، نہیں شادی اس کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ تو میں نے کہا میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں اس کنڈیشن میں مجھے کچھ دوں، لیکن جو کچھ مانگنا ہے میرے آقا سے مانگ، میرے حسین سے مانگ۔ کہ مولا پہلی چیز جو اس سے مانگنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، یہاں تو یہاں تک کا ساتھ تھا، مجھے وعدہ دے کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں مجھے اپنی زوجیت ملے گا۔ مولا نے کہا اس کی دعا میں کرتا ہوں، اللہ یہی شوہر بنا کہ تجھے جنت ملے گا۔ کہ مولا دوسری دعا میری یہ ہے کہ اس سے اجازت لیجیے، جب یہ مر آئے گا اس کے بعد میں زندہ رہ کر اس کی سے محبت کی تھی، مولا اجازت دے اس کے مرنے کے بعد میں زینب کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں، میں پوری زندگی سیدہ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے اس کی بیوی بھی زندہ نہ رہی، جب اس کے لاشے پہ مارنے لگے تو برداشت نہ کرتے ہوئے شوہر کو بچانے نکلی تھی، اور اتنے تیر اور نیزوں کے وار ہوئے کہ دونوں شہید ہو کے چلے گئے۔ یہ مودت کا جذبہ ہے۔ مودت کے لیے ضرور نہیں بنتا بچپن سے شیعہ ہو، نہیں، ایک دن میں بھی بندہ حسینی بن سکتا، ایک دن میں۔ شاید ہم 60 سال کی زندگی گزار کے وہ نہ پا سکیں جو بندہ 60 سال مثلا کسی اور مکتب میں اور ایک دن میں حسین کے لشکر میں آئے اور فوراً چلا جائے۔ شہید جمران کہتے ہیں کہ مشرق کی گلیوں میں ایک جوان گھومتا تھا جو بڑا بدماش قسم کا، جس سے ملتا اسے گالیاں دیتا،
کہ لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا کہ یہ کتے کی طرح بس بھونکتا رہتا ہے. تو اتنا بدذہن تھا، بدنام. شہید چمران کہتے ہیں میں گلی سے گزرا، مشرق کی گلی میں جوان کو دیکھا، خطرہ جوان، طاقتور جوان. میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا جوان میں نے سنا ہے تو جگہ جگہ لوگوں سے لڑتا رہتا ہے. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں چمران ہوں. کہا ایسے نہیں لڑتا، لوگ کچھ کہتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں لڑتا ہوں. کہا غیرت ہے تیرے اندر؟ کہا مرد اور غیرت نہ ہو. کہا اگر اتنی جذبہ قوت بدن ہے اور طاقت بازو میں تجھے ناز ہے تو بارڈر پہ جنگ چل رہی ہے، اپنے وطن، اپنے ناموس، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی غیرت وہاں کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کہا کہ چمران میں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے لے کر نہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بدذہن ہے، گالیاں دیتا ہے. کہتے ہیں وہاں تو نمازیوں کی جگہ ہے، وہاں تو متقیوں کی جگہ ہے، میں کون سا تقویٰ والا، میں تو بدنام زمانہ شخص ہوں. کہا چھوڑ دے سب کو، میں تجھے لے کر جاؤں گا. یہ چنگاری ہوتی ہے، ایک چنگاری ہے، اندر سے بندہ اچھا ہوتا ہے. تجھے یہ چنگاری لگانی ہے. ایک دن میں بندہ صدیوں کا سفر طے کر دیتا ہے. شہید نے کہا میں میری گاڑی میں لے کر جاتا ہوں. شہید چمران کہتے ہیں جگہ میں لے کر گئے. لڑنے کا بھی بڑا تگڑا تھا. جاتے ہی اس نے کئی راتوں پہ حملہ کیا، نہ موت کا خوف نہ کوئی علاج، لیکن زبان کا برا تھا. ہفتہ 10 دن گزرے. چمران کہتے ہیں چند سپاہی میں شور شرابہ جھگڑے کی آواز ہے. میں نکلا باہر، کیا ہوا؟ میں نے دیکھا یہی جوان جسے لایا ہوں یہ سارے سپاہیوں کو زن و دختر گالیاں دے رہا. سب کہنے شہید کس کو لایا تم نے؟ یہاں پہ ہم دعائیں کمیر پڑھنے والے، توسل پڑھنے والے، یا زینب یا حسین کہنے والے یہ ہمیں گالیاں دیتا. شہید آگے بڑھے، جیسے اس کی نگاہ شہید چمران پہ پڑی اس نے چمران کو گالیاں دی. تو مجھے کہاں لایا؟ شہید سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. ٹھنڈا ہو گیا. تو گالی دے کیوں رہا ہے؟ کہ شہید کئی گھنٹے گزر گئے، ان سے ایک سگریٹ مانگ رہا ہوں، کوئی میرے لیے سگریٹ نہیں لایا. اب مجھے عادت ہے سگریٹ پینے کی، لہٰذا ایک پرلوز ہو گیا ہے میرا، غصے میں آ گیا ہوں. شیخ چمران نے سنا کہ پوری ڈبی سگریٹ پلا کرتے اس ڈبی بھی اس میں سگریٹیں بھی. شہید چلے گئے اپنے کمرے میں. کہتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد یہ جوان شہید چمران کے پاس آیا. اس نے کہا شہید چمران یہ بتا، میں نے تجھے اتنی گالیاں دی لیکن تو نے ایک بھی جواب نہیں دیا. یہ صبر تیرے اندر کہاں سے آیا ہے؟ شہید چمران نے کہا کہ ایک ہے جس کے ساتھ میں نے بڑی برائیاں کی ہیں لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی برائی نہیں. شہید کو کون ہے؟ تب میں نے سوچا جب میں نے اس کے ساتھ برائیاں کی، اس نے میرے ساتھ برائی نہیں کی، تو ایک دن میں بھی ایسا بن جاتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی برائی کرے میں اس کے ساتھ برائی نہیں کروں. کہ شہید کو کون ہے؟ کہ وہ تیرے پاس بھی ہے. کہ وہ ہے کون؟ کہ وہ میرا رب ہے. جب اس سے پیدا ہوئے اچھائی بے اچھائی کرتا ہے، گناہوں کو جانتے ہوئے حسین کی مجلس میں بلاتا ہے، کبھی کربلا بھیجتا ہے، کبھی کعبے کی طرف بلاتا ہے. اچھے ماں باپ اس نے عطا کیا ہے. کہتے ہیں جیسے اس جوان نے سنا اس شہید کا جملہ، شہید چمران کہتے ہیں یہ سوچ و فکر میں پڑ گیا. نماز نہ پڑھنے والا اس رات اس نے مصلی بچھایا. کہتے ہیں ایسی نماز پڑھی کہ سپاہی کہتے ہم نے ایسی نماز کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. سجدے میں جا کر روتا تھا، اے خدا واقعاً تو نے اتنی اچھائیاں کی لیکن میرے تیرے ساتھ برائی کی ہے. میں اس قابل تھا تو شہداء کے بیچ میں مجھے لاتا. کہتا ہے نماز شب اس نے پڑھی، ہاتھوں کو بلند کر کے الہی العف الہی العف، اے خدا مجھے بخش دے. کہتا سجدے میں رو رو کر کہنے لگا اے خدا اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی. جہاں جاتا ہوں میرے برائیوں کے کارنامے ہیں. اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے جسم کو ایسی سزا دے کہ جس کے ذریعے میرے سارے گناہ دھل جائیں اور میں حسین بن جاؤں، میں اور بن جاؤں.
صحیح جمران میں کہ رات کو نماز شب پڑھی، صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک میزائل آیا اور اسی مسئلے پہ خدا نے اسے شہادت نصیب کر دی۔ تمنا کرتے تھے ہمیں شہادت ملے، ان کو شہادتیں نہیں ملی، لیکن یہ جواب ایک رات میں خدا نے اسے حر بنا دیا۔ تو مودت کا سفر قربانی سے پیدا ہوتا ہے۔ کربلا مودت کا میدان ہے کہ اصغر کی ماں رو رہی تھی، بچے کا جھولا بھی جھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال کل اکبر کی ماں اکبر کو